بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون فرعون کے اہلکاروں سے یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب کو چکا رہے تھے یا برا یا بڑا عذاب دے رہے تھے یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ چھوڑتے تھے رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس کے اندر تمہارے لیے بڑا امتحان ہے مِن رَبِّكُمْ عظیم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 150 ہے 39 نمبر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں بھی انعامات کا تذکرہ تھا اور آج کے درس میں بھی مقصد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے اچائی کی وہ پھر راہ راست پر نہیں آئے، آپ کے ساتھ اچائی کریں گے راہ راست پر آ جاؤ، یہ مقصد ہے اس آیاتوں کا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے تمہیں نجات دی، یاد کرو اس وقت کو بنی اسرائیل کو کہا جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ یہ فرعون جو ہے یہ لقب ہے اس شخص کا جو مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا لقب ہے۔ اور فرعونیوں نے 400 سال تک حکومت کی مصر میں، 400 سال تک یہ حاکم رہے ہیں مصر کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون بادشاہ تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا اور اس نے خود حکومت چھوڑ دی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جس فرعون کا مقابلہ ہوا اللہ نے جسے غرق کیا، اس فرعون کا نام مصعب بن ولید تھا اور یہ بہت بڑا ظالم اور اللہ کا گستاخ تھا۔ تو انہوں نے بہت عذابیں دی، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچائی قوم بنی اسرائیل کو، تو اللہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یہ دوسرا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ انہوں نے فرعونیوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب چکاتے تھے۔ فرعونی بہت برے قسم کے عذاب لوگوں کو دیتے تھے، اللہ نے فرمایا ان سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ وہ کس طرح کے عذاب دیتے تھے آگے اس کا تذکرہ ہے۔ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، وہ تفصیل آگے آئے گی صورتوں میں کہ موسیٰ کو کہا، فرعون کو کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ تجھے جو ہے نا قتل کرے گا، اس کے خاطر پھر وہ بچوں کو قتل کرنے لگا، چونکہ بیٹیوں کا حکم نہیں تھا کہ بیٹیاں تمہیں بچہ قتل کرے گا، لڑکا تمہیں قتل کرے گا، اس لیے پھر انہوں نے بچوں کے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی سے کہا کہ پورے مصر کے شہر میں جہاں بھی کوئی مرد بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر ڈالو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، ایک تفسیر میں لکھا گیا تفسیر عزیزی میں کہ 12,000 بچوں کو ان کے ماؤں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، ماں کے گود سے بچوں کو اٹھاتے اور ذبح کر دیتے تھے۔ اور دوسرے تفسیر میں لکھا ہے 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا ان کے ماؤں کے سامنے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 90,000 عورتوں نے اپنے بچے ضائع کر دیے، پیٹ کے اندر حمل ضائع کر دیا۔ تینوں روایت ملتے، 12,000 قتل کیے یا 70,000 قتل کیے، یا پھر یہ کہ 90,000 عورتوں نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اور یہ فرعونیوں کا ظلم تھا، یذبحون ابناءکم، اور وہ اس لیے کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری حکومت کو، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور پھر اس نے 30 سال تک فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ 30 سال تک اللہ نے فرعون کے گھر میں اس بچے کو پیدا کیا، بڑا کیا، پرورش پائی، اور پھر 30 سال کے بعد فرعون کے ساتھ مقابلے پر نکلے۔
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ خدمت لیں گے، اس سے خدمت کی خاطر ان کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بنی اسرائیل تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ جب بچے قتل ہوں تو بڑا امتحان ہے، جب عورتیں زندہ ہوں اور خدمت کے لیے استعمال ہو بڑا امتحان ہے، برے برے قسم کے عذاب ہوں تو یہ بڑا امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں ان سب چیزوں سے نجات عطا فرمائی۔ آیت کا مقصد ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، ہم نے تمہیں بھی نجات دی ہے، بڑے بڑے مظالم سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے ہم نے تمہیں بھی نجات دی ہے۔ اگر کبھی اللہ کا امتحان آ جاتا ہے اس پہ صبر کر لو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت